لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیز طالبات، گزشتہ کل آپ لوگوں نے جانا کہ موزوں پر پگڑی پر اور پٹی پر مسح کرنا چاہیے. اس تعلق سے قرآن مجید میں اس کی کیا دلیل ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کیا دلیل ہے، اور اجماع امت کے سلسلے میں ہم نے باتیں پڑھی. اب آئیے، موزے پر تو مسح کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن موزے پر مسح کرنے کے لیے کچھ شرطیں بھی مقرر کی ہیں. اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تب آپ موزے پر مسح کریں گے، ورنہ آپ موزے پر مسح نہیں کریں گے. کیا کیا شرطیں ہیں جی، ان کو دیکھتے ہیں. موزہ وغیرہ پر مسح کرنے کی شرطیں. پہلی شرط ہے موزہ باوضو ہو کر پہنا ہو. دلیل کیا ہے جی؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. آپ نے وضو کیا تو میں آپ کے موزوں کو نکالنے کے لیے جھکا تو آپ نے فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما. رہنے دو، میں نے انہیں باوضو ہو کر پہنا ہے. پھر آپ نے ان پر مسح کیا. تو عزیز طالبات، یہاں پر پہلی شرط اور پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی اپنے موزوں پر، اپنے ساکس پر مسح کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان موزوں کو وضو کر کے پہنے. باوضو ہو کر داخل کرے، یا باوضو ہو کر پہنے کا مطلب کیا ہے؟ وضو کرے، اس کے بعد وہ موزے کو داخل کرے. اگر بغیر وضو کے کوئی موزہ پہنتا ہے، ساکس پہنتا ہے، تو اس کے اوپر وہ مسح نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے دلیل یہاں پر دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک سفر میں تھے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا وقت ہوا یا وضو کرنے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کیے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کیے؟ تھوڑا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جھکے تاکہ آپ کے موزوں کو نکال دے آپ کے پاؤں مبارک سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اجی چھوڑ دو جی، میں نے ان کو وضو کر کے داخل کیا ہے، میں وضو کے بعد ان موزوں کو پہنا ہوں. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم موزہ پہننا چاہیں گے، موزے پر مسح کرنا چاہیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہے، ان کو وضو کے بعد پہنے. مثال کے طور پر اگر ابھی آپ کو سفر پہ نکلنا ہے یا آفس پہ نکلنا ہے یا اسکول آنا ہے یا کہیں بھی جانا ہے، تو آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہو گئے یا غسل بھی نہیں کیے تو وضو وغیرہ سے فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہے، آپ ساکس پہنے ہیں تو اس ساکس پر کیا ہے، آپ مسح کر سکتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ اور اگر آپ یوں ہی ایسا برش وغیرہ کیے، منہ ہاتھ دھوئے لیکن وضو نہیں کیے اور ساکس پہن لیے، آپ موزہ پہن لیے، تو اب کیا ہے، آپ ظہر کی نماز میں چاہیں گے ہم اس پر مسح کریں تو ظہر کے نماز کے وقت یا کسی اور وضو کے وقت کیا ہے، آپ وضو کریں گے تو آپ کو پھر ساکس نکال کر پیروں کو دھونا پڑے گا. آپ اس پر مسح نہیں کر سکتے ہیں. ہاں، اگر آپ نے وضو کر کے اس کو پہنا ہے تو پھر آپ اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کب تک کرنا ہے، کیا کرنا ہے، آگے پھر بات آئے گی. چلیے دوسری شرط یہ ہے مسح حدث اصغر کے بعد ہو. حدث اصغر کے بعد ہو، یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر جانتے ہیں. حدث اصغر وہ ہے جن سے صرف کیا ہے، وضو لازم آتا ہے. حدث اصغر ہو گیا، آپ وضو کریں گے پاک ہو جائیں گے. اگر حدث اکبر ہو گیا تو اس کے لیے آپ کو کیا ہے، غسل کرنا ضروری ہے. غسل کریں گے تب جا کر آپ پاک ہوں گے. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی، اگر آپ حدث، مثال کے طور پر ابھی آپ نے موزہ داخل کیا، وضو کر کے موزہ داخل کیا، آپ موزہ پر مسح کرنے کے مجاز ہیں. لیکن اگر آپ پھر اس کے بعد حدث اکبر آپ کو لاحق ہو گیا سمجھیے، یا آپ کو غسل کی ضرورت پڑ گئی جنابت کی وجہ سے، تو اب آپ ان موضوع پر مسح نہیں کریں گے بلکہ ان موضوع کو اتار کر آپ غسل کریں گے. اور اگر حدث اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی ہے، ہوا کا خروج ہو گیا، آپ قضاء حاجت کے لیے گئے ہے نا، آپ نے اونٹ کا گوشت کھا لیا، آپ گہری نیند سو گئے، اب کیا ہے، یہ حدث اصغر ہے. اس سے کیا ہے، آپ کی مطلب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کا وضو ناقص ہو گیا ہے، تو حدث اصغر لاحق ہو گیا ہے. اب کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ ان موضوع پر مسح کر سکتے ہیں دوبارہ جب وضو کریں گے. تو یہاں دیکھیے دلیل کیا ہے اس کے لیے
صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا الا ننزع خفافنا 3 ایام بلیالہن الا من جنابۃ ولكن من غائط وبول ونوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات اپنے موزوں کو نہ نکالیں الا یہ کہ ہمیں جنابت لاحق ہو جائے. البتہ پاخانہ، پیشاب اور نیند سے نکالنے کی ضرورت نہیں. بنا بری جنابت یا دیگر موجبات غسل کے پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے نکال کر غسل کرنا ضروری ہے. اب یہ بات ہم نے آپ کے سامنے بتلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب وہ سفر پہ ہوتے، جب وہ جنگ میں ہوتے یا کہیں سفر پر جاتے تو صحابہ اکرام کو یہ حکم دیتے کہ تم سفر میں جا رہے ہو، تم مسافر ہو، تو تمہارے لیے 3 دن اور 3 رات کی چھوٹ ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے بتائیں گے. اب تیسری جو شرط ہے اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو 3 دن اور 3 رات کی چھوٹ ہے. کیا 3 دن اور 3 رات کیا تم اس پر مسح کرو گے؟ ہاں، ان 3 دنوں اور 3 راتوں کے درمیان اگر تمہیں کوئی جنابت لاحق ہو گئی یا تمہیں غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو تمہیں موزوں کو نکالنا پڑے گا. ہاں، ان 3 دن اور 3 راتوں کے درمیان اگر تم کہیں سو گئے یا قضاء حاجت سے فارغ ہوئے یا حدث اصغر آپ پر لاحق ہو گئی تو اب کیا ہے، تم ان پر مسح کر سکتے ہو، تمہیں موزوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں. تو معلوم ہوا جی کہ مسح اس وقت کریں گے جب حدث اصغر کے بعد ہو، چھوٹی ناپاکی کے بعد ہو. اگر بڑی ناپاکی آ جاتی ہے تو ہم اس پر مسح نہیں کریں گے، بلکہ ان کو نکال کر کیا ہے، ہم غسل کریں گے. یہ دوسری شرط. تیسری شرط کیا ہے؟ مسح شریعت میں مقررہ مدت میں ہو. اب مقررہ مدت کیا ہے، اس کی تفصیل یہاں پر دیکھیے. مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے. جیسا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرنے کے لیے متعین فرمایا ہے. مدت مسح کے شروع ہونے کے سلسلے میں اچھا چلیے ٹھیک ہے، پہلے اس پیراگراف کی ہم تشریح کر دیتے ہیں. یہاں پر دیکھیے، اگر کوئی مسافر ہے، سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 دن اور 3 رات کیا ہے، مسح کر سکتا ہے اپنے موزوں پر. مثال کے طور پر آج آپ نے ابھی فجر نماز کے بعد سفر شروع کیا تو آج 1 دن، کل 1 دن، پرسوں 1 دن، 3 دن پورا، پھر آج رات، پھر کل رات، پھر پرسوں رات، پھر 3 دن. اس طرح مطلب تقریباً 3 دنوں تک کیا ہے، وہ آدمی موزوں پر مسح کر سکتا ہے. کس کے لیے چھوٹ ہے؟ مسافر کے لیے. اور اگر مقیم ہے، مقیم مطلب کیا ہے، وہ کہیں سفر نہیں کر رہا ہے، ٹریولنگ نہیں کر رہا، اپنے جگہ میں ہے، اپنے علاقے میں ہے، صبح شام آفس جاتا ہے، دکان جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، پھر شام کو واپس آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، 1 دن کی مدت ہے. سمجھ رہے نا؟ جو مقیم آدمی ہے اس کے لیے 1 دن متعین فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھیے دوسرا پیراگراف کہ مدت مسح کے شروع ہونے کے سلسلے میں صحیح قول یہی ہے کہ موزہ پہننے کے بعد جب پہلی بار وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وضو کرے اور مسح کرے تو اس مسح کے وقت سے 24 گھنٹے اور مسافر 72 گھنٹہ مسح کر سکتا ہے. یہاں پر کیا بات بتائی گئی، اس کو اس طرح سمجھیے کہ موزہ کی ویلڈٹی کب سے کب تک ہے، کب سے کب تک. مثال کے طور پر ایک آدمی، مثال دے رہا ہوں میں کہ ابھی ہم کلاس آنے کے لیے 10 بجے غسل وغیرہ کر کے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم نے کیا ہے، موزہ کو پہن لیا. سمجھیے 10 بجے ہم نے موزہ کو پہنا، 9 بجے ہم نے موزہ کو پہن لیا. اب کیا یہ وقت ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے یا کوئی اور وقت ہے؟ تو صحیح قول کے مطابق کیا ہے، اب ہم نے 10 بجے پہنا ہے، اب کلاس وغیرہ سے فارغ ہو کر جب ہم اب اذان ہوگی مسجد جائیں گے تو ہم قضا، اگر ہمارا وضو باقی ہے، اگر ہمیں حدث اصغر وغیرہ کوئی لاحق نہیں ہوا ہے تو ہم جا کر ویسے ہی نماز پڑھ لیں گے. اور اگر ہمیں اس دوران میں قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی یا ہمارا ہوا خارج ہو گیا یا ہمیں حدث اصغر لاحق ہو گیا تو اب کیا ہے، پھر ہم وضو کریں گے نماز ظہر کے لیے، اور وضو جب کریں گے تو اپنے پیروں پر کیا ہے، مسح کریں گے.
تو مسح جو شروع ہوتا ہے اس وقت سے، ابھی جو ظہر کی نماز کے لیے ہم نے کیا، کل ظہر کی نماز تک۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 10 بجے یا 9 بجے ساکس پہنا ہے تو ہم کل 10 بجے یا 9 بجے تک کیا ہے ویلڈٹی ہے ہمارا، یا ہمارا اتنا ٹائم، اتنی مدت ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جو پہلی مرتبہ جب وضو ٹوٹ جانے کے بعد پہلی مرتبہ جب وہ مسح کرے گا، وضو کرنے کے بعد جو پہلی مرتبہ مسح کرے گا، اس وقت سے اس کا وقت شروع ہوگا ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مسافر ہو چاہے وہ مقیم ہو۔ تو اس کے لیے دلیل بھی دی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات مقرر کیا ہے۔ اب آئیے چوتھی شرط کیا ہے دیکھتے ہیں۔ موزہ، پگڑی وغیرہ پر جس پر مسح کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رہے نا؟ پگڑی ہو یا پٹی ہو یا موزہ ہو، ان چیزوں کا پاک ہونا، طاہر ہونا ضروری ہے۔ بنا بنی اگر موزہ، پگڑی وغیرہ نجاست آلود ہو تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں۔ اگر پگڑی میں یا موزے میں یا ساکس میں کہیں پر بھی اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو ان گندگی، دیکھیے ایک ہے گندگی اور ایک ہے میل کچیل۔ اگر تھوڑا میل کچیل لگ گیا ہے تو الگ بات ہے، میل مانے دھول لگ گیا ہے نا، کوئی کام کر رہے تھے اس میں کوئی چیز دھول وغیرہ لگ گئی، لگ رہا ہے، مٹی تھوڑا سا لگ گیا تو ویسا نہیں، ناپاکی، گندگی، نجاست لگ گئی ہے تب جائز نہیں۔ خواہ موزہ بعین ہی نجیس ہو، مثال کے طور پر گدھے کے چمڑے سے بنا ہو، یا یعنی کیا ہے نجیس عین ہو، گدھے کا چمڑے کا بنا ہو، یا حرام جانور کے چمڑے کا بنا ہو، ہے نا، یا بعین ہی نجس نہ ہو۔ مثال کے طور پر موزہ تو اونٹ کے چمڑے کا بنا ہو لیکن اس پر گندگی لگی ہوئی ہو، نجس عین نہیں ہے لیکن کیا ہے ظاہری طور پر گندگی لگی، موزہ کاٹن کا ہے یا موزہ سوتی کا ہے، جو بھی ہے اون کا ہے، لیکن اس میں کیا ہے گندگی لگ گئی ہے، پیشاب پاخانہ کچھ بھی لگ گیا ہے، تو دونوں طرح کی گندگی یہاں پر مراد ہے نجاست، لیکن اس پر گندگی لگی ہو تو دونوں صورتوں میں موزہ پر مسح کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر موزہ بعین ہی نجس نہیں ہے بلکہ اس پر نجاست لگی ہوئی ہے تو نجاست کو صاف کرنے کے بعد اس پر مسح کر کے نماز پڑھنی جائز ہے۔ ہاں اگر نجس عین نہیں ہے، اس پر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو دھو کر صاف کر لیں، اس کے بعد پھر اس کو پہن کر اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دری اثنا آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے دوران نماز اپنی جوتیاں نکال کر بائیں طرف رکھ لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب آپ کو جوتی نکالتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی جوتیاں نکال دی۔ نماز سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے اپنی جوتیاں کیوں اتار دیں؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی تو ہم نے بھی اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ تمہاری جوتیوں میں نجاست لگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو پہلے اپنی جوتیوں کو دیکھ لے، اگر ان میں نجاست لگی ہے تو اسے زمین پر رگڑ دے پھر ان میں نماز پڑھے۔ حدیث کیا ہے جی پوری، اس کو سمجھیے کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ جوتیوں میں نجاست نہ لگی ہو، گندگی نہ لگی ہوئی ہو، یا تو گندگی ظاہری طور پر یا نجس عین، یا سمجھ رہے نا نجس عین مطلب کیا ہے، چوری کیا ہوا ہو سکتا ہے یہ موزہ یہ پگڑی، یا نہیں تو جیسے گدھے کا چمڑے کا بنا ہوا ہے، یہ بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات دلیل کے طور پر یہ بات لائی گئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران اچانک آپ نے کیا کیا، اپنے جوتیوں کو کیا ہے نکال کر سائیڈ میں رکھ دیا۔ جب دیکھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیوں کو نکال کر سائیڈ میں کر دیے ہیں، سائیڈ میں رکھ دیے ہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی کیا ہے اپنی جوتیوں کو سائیڈ میں رکھنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بولے ہاں جی آپ لوگ کیوں اپنی جوتیوں کو نکال کر رکھے جی؟ نہیں اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا اس لیے ہم نے اس طرح کیا ہے، ہم سمجھے کہ کوئی نیا حکم آیا ہوگا، کوئی نئی بات آئی ہوگی، کوئی وحی آئی ہوگی آپ کے پاس،
اس لیے آپ نے کیا ہے جوتیوں کو نکال کر رکھا ہے، تو ہم نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی ہم نے کیا ہے نکال کر رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجی صحابہ اکرام دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میری جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی تھی اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا، میں اسی حالت میں نماز میں کھڑا ہو گیا، لیکن دوران نماز جبرائیل امین آئے علیہ السلام اور مجھے آگاہ کیا، مجھے خبر دی کہ اے محمد تمہاری جوتیوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، تو میں نے کیا ان جوتیوں کو نکال دیا۔ اب چونکہ تمہاری جوتیوں میں وہ گندگی و نجاست نہیں لگی ہوئی تھی تو تمہیں نکالنے کی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا، ایک ہدایت دی اور کہا کہ جب بھی تم میں کا کوئی شخص مسجد آئے تو اپنی جوتیوں کو اچھی طریقے سے دیکھ لے، چیک کر لے، اور اگر اس میں گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے زمین پر رگڑ لے۔ ہم نے اس سے پہلے شروع کے اسباق میں پڑھا تھا کہ اگر کسی کے جوتے میں چپل میں گندگی لگی ہوئی ہے اور اسے زمین پر رگڑ دیتا ہے تو کیا ہے اس کی جوتیاں پاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے کیا ہے اپنی جوتیوں کو زمین پر رگڑ لے وہ اور اس کو صاف کر لے، پاک کر لے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نجاست آلود موضع میں نہ ہی نماز پڑھنی چاہیے اور نہ ہی اس پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ نجاست آلود موضع پر مسح کرنے سے ہاتھ بھی نجاست آلود ہو جائیں گے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ اس کے بعد دیکھیں پانچویں شرط، جتنے پیر کا دھونا فرض ہے اس کو موزہ ڈھانپے ہو اور اتنا موٹا ہو جس سے چمڑا نظر نہ آئے، البتہ اگر معمولی پھٹا ہو تو یہ معاف ہے، اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ جن لوگوں نے موضوع پر مسح کرنے کے تعلق سے شرط لگائی ہے انہی کے قول کو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے۔ یہاں کیا بات بتائی گئی کہ جتنے پیر کا دھونا ہے فرض ہے، کتنا دھونا فرض ہے جی؟ ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے ٹخنوں تک دھونا ہے۔ تو ٹخنوں تک جب دھوئیں گے تو اتنا کیا ہے، اتنا آپ کو مسح کرنا ہے، اتنا آپ کو ساکس پہن کر یا موزہ پہن کر ڈھانپنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ موزہ اتنا بڑا ہو کہ آپ کے ٹخنوں کو کیا ہے ڈھانپ لے۔ لیکن دیکھیے پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن کچھ ماضی قریب سے، کچھ دنوں سے، کچھ سالوں سے اب ساکس کیا ہے بہت سارے ماڈل کے نکل گئے ہیں۔ اینکل ساکس وغیرہ ہے جو ٹخنے کے نیچے ہی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے ساکس ہوتے ہیں جو صرف تلوے سے چپکتے ہیں اور اوپر کا تھوڑا سا حصہ لیتا ہے، پورا قدم کیا ہے خالی رہتا ہے۔ تو ان ساکس پر کیا ہے مسح نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ کو مسح کرنا ہے تو ٹخنوں تک ڈھانپنے والے ساکس کو یا موزے کو آپ کو پہننا پڑے گا۔ سمجھ رہے نا؟ اور وہ بھی کیا ہے زیادہ پھٹا چکا بھی نہ ہو وہ۔ ہاں البتہ اگر کہیں پر تھوڑا بہت پھٹا ہوا ہے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر آدمی مسح کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پانچویں شرط جی کہ جو موزہ یا ساکس آدمی پہنا رہے گا تو اس کو کیا ہے اتنے حصے تک ڈھانپا ہوا ہو جتنا پیر دھونے کا حکم ہے، اور دھونے کا حکم کہاں تک ہے جی؟ ٹخنوں تک ہے، تو ٹخنوں تک کیا ہے، ٹخنے کے اوپر تک کیا ہے موزہ پہننا ضروری ہے، تب جا کر اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ چھٹی شرط دیکھیے، موزہ مباح ہو، یعنی موزہ مباح ہو، حرام نہ ہو۔ اور حرام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذاتی حرام، دوسرا کسبی حرام۔ چنانچہ موزہ خواہ کسبی حرام ہو جیسے چوری کا یا غصب شدہ موزہ ہو، یا ذاتی حرام جیسے مردوں کے لیے ریشم کا بنا ہوا موزہ ہو، دونوں طرح کے موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں، کیونکہ مسح شرعی رخصت ہے، اور شرعی رخصت کے ذریعے کسی معصیت کو مباح نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات حرام موضوع پر مسح کرنے کو جائز سمجھنے سے حرام کی تائید ہوتی ہے، جبکہ حرام کا انکار ضروری ہے۔ رکھیے یہیں پر رکھیے، دیکھیے موزہ مباح مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ ایک تو کیا ہے چوری کیے ہوئے پیسے سے، حرام کے دولت سے کیا ہے وہ موزہ نہ لیا گیا ہو۔ کسبی حرام، حرام کمایا ہوا بول رہے ہیں، چوری کر لیے کسی کے دکان سے
کہیں پر مال جا رہا تھا لوٹ میں وہاں سے نکال لیے, کسی دکان سے نکال لیے, یا ذاتی حرام ہو جیسے مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے, یہ چیزیں حرام ہے, ہر حالت میں حرام ہے. حالانکہ شریعت نے مسح کے لیے رخصت دیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت نے رخصت دیا ہے تو ہر حرام اور ناجائز چیز کو بھی ہم لا کر کیا اس رخصت پر عمل کریں, ایسا نہیں بتا رہے ہیں. کیونکہ مسح شرعی رخصت ہے, شریعت نے ہماری آسانی کے لیے یہ چیز کی ہے, اور شرعی رخصت کے ذریعے کسی معصیت کو ہم مباح نہیں کر سکتے, جائز قرار نہیں دے سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو موزہ کیا ہے؟ تو آپ پگڑی جس پر بھی آپ مسح کر رہے حرام نہ ہو وہ, بلکہ مباح ہو, چاہے کسبی ہو یا ذاتی ہو, ہر طرح کے حرام سے بچنا ہے. 7ویں شرط کیا ہے؟ مسح کرنے کی مدت ختم ہونے سے پہلے موزہ نہ نکالے, ہے نا. بنا بری اگر مسح کرنے کے بعد مدت ختم ہونے سے پہلے موزہ نکال دیا وضو ٹوٹ جائے گا, اور اسے استرینوں پیر کے دھلنے کے ساتھ ساتھ مکمل وضو کرنا پڑے گا. اسی قول کو امام علامہ ابن عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے, جمہور کا بھی قول ہے, اور یہی قول درست ہے. مذکورہ شرائط کے علاوہ بعض علماء نے کچھ دیگر شرائط بھی ذکر کیے ہیں جن کو یا تو کوئی دلیل نہیں یا مذکورہ شرائط کے اندر شامل ہیں. اب دیکھیں یہاں پر کیا بات بتائی گئی 7ویں شرط میں کہ مسح کرنے کے مدت ختم ہونے سے پہلے موزہ نہ نکالا ہو. مثال کے طور پر ابھی ایک مسافر کے لیے, ابھی ایک مسافر نے مقیم لے لیجیے, ابھی ایک مقیم کے لیے شریعت نے کیا ہے 1 دن اور 1 رات کی چھوٹ دی ہے. ابھی دن بھر کیا ہے آدمی موزہ پہنا, مسح کیا, رات کو سونے گیا اور موزہ کو نکال لیا. مثال دے رہا ہوں, رات کو سونے گیا موزہ کو نکال لیا. اب صبح نماز کے لیے اٹھا تو دیکھتا ہے کہ کڑاکے کی سردی ہے, اب فوراً کیا ہے موزہ پہنا, اب اس پر مسح کر لے گا. تو ایسا مسح جائز نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے موزہ کو نکال دیا. حالانکہ کل صبح تک, آج جو پہنا ہے کہ کل صبح تک وہ مسح کر سکتا تھا, بلکہ ظہر تک کر سکتا تھا, کیونکہ ظہر میں اس نے پہلا مسح کیا تھا اس پر. تو چونکہ اس نے درمیان میں موزہ نکال لیا تو اب دوبارہ کیا ہے اس پر مسح نہیں کر سکتا ہے. اب دوبارہ مسح کرنے کے لیے اس کو کیا ہے پھر سے وضو کرنا پڑے گا, پھر داخل کرنا پڑے گا, پھر اس کا وقت وہاں سے شروع ہوگا. تو یہی بات بتا رہے ہیں, مسح کے کرنے کے بعد مدت ختم ہونے سے پہلے کیا ہے موزہ کو نہیں نکالنا, بلکہ موزہ کو بعد میں نکالنا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طہارت کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم, وصلى الله تعالى على النبي الكريم.